وہاں سے ہم نے COP 27 پہ گئے تھے. COP 27 پہ ہمارا خوش قسمتی تھا کہ پاکستان ساتھ ساتھ یہ G77 پلس چائنا کا سربراہی سنبھال رہا تھا اس وقت, جو گلوبل ساؤتھ کا ایک گروپ تھا. تو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے لاس اینڈ ڈیمیجز کا ایڈوکیسی بھی کی, اور COP 27 میں بھی ہم نے تاریخ رقم کیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج کو کلائمیٹ ایجنڈا پہ ڈالا. اس کے بعد ہم نے جو جنیوا میں ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے فلڈ ریکنسٹرکشن کے لیے جو ہمارا کانفرنس ہوا تھا, ایک تو وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرافی کے بعد آپ کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کے نام پہ ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس ہوا. جو ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ پاکستان کو بڑا دھچکا ملا تھا فارن پالیسی کے لحاظ سے پچھلے 4 سال, اور پھر پوری دنیا جو ہے وہ مصروف ہے, اپنے مسائل میں لگے ہوئے ہیں سب, یا یوکرین سوچ رہے ہیں, سارے وسائل بھی ادھر جا رہے ہیں, تو شاید پاکستان کو اور اس ٹاپک پہ وہ سپورٹ نہیں ملے گا. مگر شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہمارے ڈپلومیٹس کی محنت کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اپنا ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ پلیجز وصول کیے, مگر پورا دنیا کو بتا دیا تھا, اور ایک منہ توڑ جواب تھا کہ ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پوری دنیا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور ان دنوں میں جب دنیا تو پولرائز ہوگا, پارٹیزان ہوگا, ایک دوسرے کی شکل تو نہیں دیکھنا چاہ رہے, مگر پاکستان کا اس کوز میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے, ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. جو پاکستان کے مخالف ہے اور پاکستان کے لیے برا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب تھا. اور پاکستان کے عوام کے لیے, ہم سب کے لیے اتنا ایک حوصلہ دلوانے والے وقت تھا کہ اصل میں ہم اکیلے نہیں ہیں, اور ہمارا مشکل وقت میں عالمی اداروں نے, ہمارے دوست ممالک نے, ہمارا ٹریڈیشنل پارٹنرز نے, سرپرائزنگ جگہ سے جہاں ہمیں امید نہیں تھا کہ اتنا مدد کا پلیج کیا جائے گا, انہوں نے ہمیں آپ کا سکسیسفل ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو مدد فراہم کی, اعلان کیا. اور آج میں واپس آ رہا ہوں گھوٹکی سے, جو سندھ کا ایک قبائلی ڈسٹرکٹ ہے, بڑا ٹریڈیشنل ٹرائبل ایریا ہے. اور ہم نے اسی پروگرام کے تحت ہم عورتوں کو اپنے زمین کا مالک بنا رہے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بنا رہے ہیں. ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بھی, تاکہ اگلی بار جب سیلاب آئے ان کو اتنا نقصان نہ ہو, وہ بھی بنا کے دے رہے ہیں. لیکن جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنی پوری زندگی کیا نسلوں تک یہ خواب بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا یا اپنا زمین کا مالک بنیں گے, وہ اب اپنے زمین کا بھی اور اپنا گھر کے مالک بھی ہے. تو ہم نے نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے, نہ صرف فلڈ ریزسٹنٹ ہاؤسنگ بنایا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ بھی کروایا ہے, ہم نے غربت کا مقابلہ کیا ہے. اینڈ دس از دا سنگل لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر ان اے جنریشن. ان شاء اللہ تعالیٰ میں 2 ملین گھر بنا کے دوں گا. 2 ملین families will benefit from this initiative, and it's only possible because of the support of the Foreign Office of Pakistan, international financial institutions. ہمارا جنیوا, اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو 2020 میں بھی ایک سیلاب تھا, اور اس وقت ہم تو بالکل ہی لاوارث تھے. دنیا تو دور کی بات ہے, وفاق بھی ہمارے طرف نہیں دیکھ رہے تھے. تو 2020 کے سیلاب میں میں نہ پیسہ دلوا سکا, نہ ریلیف دلوا سکا, اور اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نہ صرف گھر بنا کے دے رہے ہیں مگر اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے, یہ ادارہ ہمارے ساتھ تھا, اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کیا ہے. ابھی بہت کچھ کام کرنا باقی ہے. میرے پاس زیادہ انفارمیشن ہے سندھ کے بارے میں, مگر مسئلے تو جگہ جگہ ہیں. ابھی تو ہم گھر بنا رہے ہیں, مگر ہمارا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سیلاب میں
उनको नुकसान हुआ है या वो बिल्कुल 100% गिर चुके हैं या वो अब वो काबिल नहीं है कि उनमें हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। हम वज़ीर आज़म साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे दरख्वास्त में वो अब सिंध हुकूमत के साथ पार्टनर करके वो तालीमी इदारे भी बनाएंगे। हमारे सड़कें भी टूटे फूटे हैं, इरिगेशन निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है, एग्रीकल्चर में जो पहुंचा तो सो पहुंचा, मगर ये जो घरों का सिलसिला है जो शुरू हो गया है, अपनी ज़मीन अपना मकान का जो प्रोग्राम है, ये इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब लेकर आएगा। अब मैं आपको बता सकता हूँ चेंज मैनेजमेंट इनिशिएटिव, जो हमारा रिफॉर्म्स का इनिशिएटिव था फॉरेन ऑफिस का, मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी आपको ब्रीफ किया है इस पे, मगर फिर भी मैं एक बार फिर इस पे बताता हूँ। तो इस बाय बीइंग सॉर्ट ऑफ कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट्स कि हमें रिफॉर्म लेकर आना था और फॉरेन ऑफिस को मॉडर्न दुनिया में पुश करने की कोशिश करना का सोच था, और ख़ास तौर पे इसलिए कि हम एक नौजवान वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उम्मीद भी यही था कि कुछ नए रिफॉर्म्स हम लेकर आएंगे। तो therefore under the overall vision of our change management initiative, we succeeded in implementing reform across diverse work streams and thematic frameworks of the ministry. The end state vision was to bring a paradigm shift in the way we conduct business and to transform this ministry into a modern institution that worked like a well-oiled machine, where antiqued procedures and internal inefficiencies were relics of the past. In total, we completed 51 reform initiatives, including through automation and digitization of functions pertaining to human resources, administration and finance, as well as in the areas of communications and security, logistics, career development and mobility framework, knowledge management, public diplomacy, consular and protocol services, and last but not least, the training facilities at the Foreign Service Academy. Foreign Service Academy का भी board जो है, वो पहली बार शायद 12 साल बाद हमने फॉरेन सर्विस एकेडमी का जो बोर्ड है वो भी होस्ट किया है, और ये आपका फॉरेन सर्विस एकेडमी का अल्हम्दुलिल्लाह रिफॉर्म भी हो रहा है। At my first interaction with my officers when I took over this office in April last year, and I spoke to them in a town hall meeting in this very room, I committed to support them in meeting their long-standing demands relating to the harmonization of their pay and allowances and cadre strength. And I'm happy to report that we delivered on all those commitments successfully. Cha wo foreign allowance ho, entertainment allowance, executive allowance, entertainment allowance, executive allowance ho, या cadre strength हो, हमने और हम वज़ीर आज़म साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये पॉइंट्स हमने अपने पहला कैबिनेट मीटिंग में उठाए थे, और पूरा 16 महीने जो है हम सब लड़ते रहे, और हम वज़ीर आज़म साहब के, इसाक डार साहब के ख़ास तौर पे हम शुक्रगुजार है कि आखिर का जो काम मोफा में 11-12 साल से नहीं हो सका हमारे हाथों से हो गया। मेरी उम्मीद है कि इसका फ़ायदा इस इदारा को होगा, और जो लोग इधर दिन रात मेहनत करते हैं उनका हक़ थे, उनका अपना हक़ हमने दिलवाए हैं। Also, given the centrality to MOFA's role in managing intergovernmental relations, we made sure that the ministry had a seat at a table in deliberating forums of successful issues of economy, trade and foreign investment, including more recently at the SIFC and the reconstituted board of the BOI. To ensure effective follow-up and coordination for the implementation of action points that emerged from my interactions during my official travels abroad, we developed an action matrix which contains the inventory of Pakistan's commitments to our bilateral and multilateral partners, organized thematically according to the tasks falling under respective ministries, provincial governments, and federal agencies. I've shared the compendium of the action matrix with the Prime Minister, and this comprehensive document will serve as an easy reference and a useful guide to track the status of implementation of Pakistan's pledges, progress, and lack thereof. This will also act as a valuable resource, particularly for our successes in ensuring business continuity for promotion of Pakistan's cooperation and partnership with the international community, and most importantly, will help restore confidence of our foreign investors and development partners globally. Moreover, under the Change Management Initiative, we are also implementing long overdue reforms to expand the mandate and scope
of our existing camp offices, और camp offices का अब नाम तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला जल्द, आज रात ही, for Karachi, Lahore, Peshawar and Quetta. So इसका सोच ये था कि 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास तो ज़्यादा इख्तियार है, ज़्यादा काम है, मगर आपका जो कैंप ऑफिस है वो प्रोटोकॉल के अलावा उनका इतना ज़्यादा ना इख्तियार है, ना स्कोप है, ना मैंडेट है, ना, तो इसलिए कि अब हमारा कार्डर स्ट्रेंथ में भी इजाफा हो गया है और बाकी रिफॉर्म्स भी आ गए हैं, हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा ज़िम्मेदारी अपने कैंप ऑफिस को दिलवाए और वो बाकायदा हर सूबे में द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए एक आउटपोस्ट हो, और वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो कैंप ऑफिस है, जो आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट है फॉर फॉरेन अफेयर्स इन द प्रोविंसेस, वो फिर सूबाई हुकूमत के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करे। अगर वो वज़ीर आला किसी सूबा का या किसी वज़ीर बाहर जा रहा हो, उनको थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट्स मिल जाए, उनको पता चले कि पाकिस्तान का क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारा पोजीशन है। अगर वो अपने तौर पे किसी मुल्क के साथ या किसी मुल्क के सूबा के साथ कोई काम करना चाहे, तो बड़ा ज़रूरी था कि उनको फॉरेन ऑफिस का सपोर्ट मिला जाए। और साथ साथ सारे सूबे में जो है आपके काउंसिल जनरल्स मौजूद हैं, उनके साथ मेरा ख्याल में ज़रूरी था कि वहाँ हमारा फॉरेन ऑफिस का एक ऐसा आउटपोस्ट हो, डायरेक्ट उनके साथ वहाँ ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेट कर सके। इससे इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आपको सूबाई हुकूमतों को फ़ायदा मिलेगा, मगर जो काम में हमारा बॉटल टैक्स हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट किसी वज़ीर ख़ारजा को बताया जाता है कि वो कोई काम पेशावर में करना चाह रहे हैं, जब तक यहाँ से ले के प्लानिंग के पास जाएगा, प्लानिंग से ले के फिर पता नहीं कब तक वहाँ सूबा में पहुँचेगा, बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर डायरेक्टली वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कैन सपोर्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, तो मेरे ख्याल में ये अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ये इनिशिएटिव मोफा को भी फ़ायदा दिलवाएंगे और जो वो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी फ़ायदा दिलवाएंगे। Simultaneously, we are also extending consular services to the general public. The Honorable Prime Minister has been pleased to approve last week the establishment of the Ministry's new liaison offices in Gwadar, Sakhar, Jhelum, Gilgit-Baltistan, Multan and Muzaffarabad. A committee has been established to devise details, modalities to operationalize the newly established liaison offices in these cities at the earliest possibility, and this will ensure service delivery at the doorstep of the people. ये भी हमने समझा बहुत ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल होता है अगर आप सखर से आपको इधर इस्लामाबाद आना पड़े, इवन कराची का कैंप ऑफिस पहुंचना पड़े, तो आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी हमारा मौजूदगी ज़रूरी था, साथ साथ जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला ये काम हो जाएगा तो अवाम को काफ़ी सहूलत मिलेगा। I hope I can say without fear of contradiction that I am leaving a happier and more content foreign service than the one I found in April 2022. But before I conclude, I wish to share with you three fundamental approaches that underpinned our term as the Foreign Minister of Pakistan for the past year or so. Number one, professionalism over populism, with a firm belief that Pakistan and its people will benefit from a dispassionate and mature foreign policy. Facing challenges, we remained firm and humble when blessed with success. In diplomacy, the real gold seldom glitters, and history judges best. What lovely words you've written, Hina. Togetherness over egoism, with full confidence that best decisions and policy choices come as a result of collective wisdom of Pakistan's leadership, the Foreign Office professionals and relative stakeholders. This required us, the ministers, to not dictate to not direct, but be directed by the logic put before us. Thus, every choice that we made
or a policy we worked on was the result of a consultative process. 3, broad engagement over zero-sum games, with a hope that sincere engagement with all countries, clear articulation of Pakistan's policy and expectations, and an earnest desire to build cooperation with all countries will benefit Pakistan in the long run. This required sacrificing short-term boosts that can result from partnership and zero-sum games. We clearly prioritized long-term and stable gains in the foreign policy arena, even if their magnitude was not optimal in current terms. I believe our 3 major successes resulted from these approaches. The effusive international response to the 2022 floods, which we also galvanized as chair of G77 towards the creation of the Loss and Damage Fund by COP 29 or 27, FATF delisting, and the renewal of the IMF plan. I thank you, and now I am available for your questions. Mumtaz, aapko. हाँ भाई, let, don't steal Mumtaz's thunder on my last. Okay, लेकिन आप you'll call on people. नवीद सिद्दीकी साहब, आप कौन सा चैनल के साथ हो ये? ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, आपने काफ़ी कामयाबियाँ मेरे भाई बिलावल साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे करीब करीब हमारे पड़ोसी हैं, एक इंडिया है और एक अफगानिस्तान है। तो क्या समझते हैं कि 16 माह के दौरान क्यों कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इंडिया के साथ इंगेजमेंट और अफगानिस्तान की जो इंटरन वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी रिकग्निशन के हवाले से ना पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल कोई ऐसी मूवमेंट हुई? क्या वजूहत है? मेरा ख्याल में आपका सवाल ये है कि जो 70 साल में नहीं हो सका अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, आपने पिछले 16 महीने में वो क्यों नहीं किया? लेकिन हमने, जहाँ तक इंडिया की बात है, हम ना सिर्फ क्लियर रहे हैं मगर कंसिस्टेंट रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्शन, जो ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं मगर यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स को भी वायलेट करते हैं, हमारे अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं, जब तक भारत उस पर नज़रसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे इंगेज करें। इसके बावजूद, इन कंडीशंस के बावजूद और हमारा पोजीशन के बावजूद, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मौके हों, मैं पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा था 12-11 साल बाद जो गोवा गया, इसके बावजूद कि हमारे एतराज़ात थे, इसके बावजूद कि मेरे सर की कीमत लगा हुआ था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़, हमारा हक़ था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखें और वो हक़ हमने पूरा करवाया। हाँ, वापस आके हमने भारत के साथ जो है अमन के जो मुआहदे हैं वो साइन नहीं किए, लेकिन जितना स्पेस हमारे साथ थे उस स्पेस में हमने 16 महीने में उस स्पेस में हमने मैक्सिमलाइज पाकिस्तान का पोजीशन भी किया, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस पे हो, चाहे वो SCO पे हो, इस हद तक कि हमारा SCO CFM पे जाने के बाद भारत ने ये महसूस किया कि बेहतर होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का SCO का फंक्शन हो वो वर्चुअल किया जाए, ऐसे ना हो कि पाकिस्तान का डेलीगेशन आ जाए और एक बार फिर हमारे लिए मसाइल पैदा किया जाए। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि ये रिलेशनशिप ख़ास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि द फॉल ऑफ काबुल अब 1-2 साल ही हो चुके हैं सिंस द फॉल ऑफ काबुल,
کہ ٹائم لگے گا اس ریلیشن شپ میں جو سارے چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، مگر میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے خاص طور پہ ہمارا لیڈرشپ میں پاکستان کا فارن پالیسی، جہاں تک افغانستان میں عورتوں کے تعلیم کی موقف ہے، پاکستان نے بڑا ایک واضح، اوپن اور کلیئر پالیسی رکھا ہے. ہم نہ صرف ان کے ساتھ کلیئرلی بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کلیئرلی بات کرتے ہیں اس ایشو پہ. OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک اور جو تاریخی چیز کیا تھا، جو یاد نہیں آیا اپنا پریس کانفرنس میں، کہ پہلی دفعہ OIC کے پلیٹ فارم سے ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ویمن ان اسلام پہ میں نے خود جا کے ایک کانفرنس رکھا، اس کا سربراہی کی، پوری دنیا کو دعوت دلوائی تاکہ یہ ایمفسائز کر سکے، دنیا کو خود دکھا سکے، OIC کے تمام ممالک اپنے اپنے کیس بتا سکے، کہ میں بتا سکوں کہ میں پاکستان ہوں، میں مسلم ممالک ہوں، اور ہم نے پوری مسلم امہ سے پہلے ہم نے اپنے خاتون وزیر اعظم منتخب کروایا. سعودی آ کے بتا سکے کہ ہم نے ہمارا کراؤن پرنس کی قیادت میں کس طریقے سے عورتوں کے حقوق میں انقلاب لے کر آئے ہیں سعودی عربیہ، تاکہ UAE آ کے اپنے بتا سکیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہر ڈومین میں عورتوں کو مسلم ممالک ہوتے ہوئے اپنے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت واضح پیغام تھا کہ جو ویسٹرن دنیا میں وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلم دنیا کو کہ ہم اپنے عورتوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں، یہ پلیٹ فارم ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا وہ پیغام بھیجنا. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس ریکارڈر. بلاول صاحب، آپ نے انڈیا کا ذکر کی ہے 75 سالوں میں جو نہیں ہو سکتا وہ 16 مہینوں میں نہیں ہو سکتا. کشمیر کا ذکر آپ کی اس میں نہیں تھا، پوری اسٹیٹمنٹ ہے یہ. سر آپ کو سننا چاہیے، ذکر تھا. اچھا، اب میرا کوشچن ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید سو گئے تھے میرے پریس کانفرنس کے دوران یا کچھ ایسے. اچھا میرا کوشچن افغانستان کے حوالے سے ہے. اگین طالبان انٹرم گورنمنٹ کا جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد کا ابھی تازہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی مسائل گھر کے اندر ہی حل کرے، اور میڈیا کے اوپر جو ہے ایک ہمارے خلاف ایک جو پبلک اوپینین بنانے سے حالات آپ کے بہتر نہیں ہوں گے. تو اس کے جواب میں کیا؟ میں تو کسی کا اسٹیٹمنٹ کا جواب تو میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ میں دوں، مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب تو عادی ہیں. وی آر آل یوزڈ ٹو بینگ اے انٹرنیشنلی ریکگنائز کنٹری، اور ایک انٹرنیشنل ریکگنائز کنٹری کو ہونے کے لیے کہ سرٹن رولز آف دا گیم ہیں انٹرنیشنل دنیا کے دیٹ یو ہیو ٹو ابائڈ بائی. اور جب تک یو ڈونٹ ابائڈ بائی دوز رولز کوئی ڈیفیکلٹیز پیدا ہوں گے. جو اوپینین بنایا جا رہا ہے چاہے وہ افغانستان کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں، وہ ہمارا بیان بازی کی وجہ سے نہیں، زمینی حقائق کی وجہ سے یہ اوپینینز بن رہے ہیں. یہ اوپینینز صرف پاکستان سے نہیں بن رہے ہیں مگر جگہ جگہ یہ اوپینین بن رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے، پوری دنیا کو ساتھ لے کے ہم اپنا افغان بہن بھائیوں کو مدد دیں. اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر کسی کے لیے اپنا سیکیورٹی، اپنے عوام کا سیکیورٹی وہ نمبر 1 پرائیورٹی ہوتا ہے. وہ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں، گنوا سکتے ہیں. یہ کوانٹیٹیو ایک فیکٹ ہے، یہ میرا اوپینین نہیں ہے. آپ گن سکتے ہو کہ فال آف کابل کے بعد پاکستان میں کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوئے ہیں. اب میں اس کا جسٹیفیکیشن یا ریزن آپ کو نہیں دیتا ہوں. آپ خود اسٹڈی کرے، کوئی اور خود اسٹڈی کرے اور مجھے بتا دے. میرا خیال میں ہمارا کوآپریشن، ہمارا انگیجمنٹ بھی ضروری ہے، مگر وہ ممالک
جو سیریس ہے, جو واقعی ڈپلومیٹک لیجٹمیسی چاہتے ہیں, واقعی ہی وہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن چاہتے ہیں, تو پھر اس قسم کا بیان بازی کے بجائے ان کو اپنے, ہمارے اور دوسرے ممالک کے جو جینیون کنسرنز ہے ان کو ایڈریس کرنے پڑیں گے, ورنہ جیسے حالات ہے وہ ویسے ہی رہیں گے, اور اس کا نقصان سب سے زیادہ اور سب سے بھر کر افغانستان کے عوام کو ہوگا سب سے پہلے, پھر اس کے بعد ہمارے عوام کو. شکریہ. سال ظافر فرام جن گروپ دا نیوز. فارمسٹر, آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں آؤٹ سائڈ یہ کہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی اسٹریس میں تھی اور اس کو آپ نے ڈیمیج کنٹرول کیا. آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ڈیمیج کنٹرول کرنے میں, اور اپنے سکسیسرس کو کیا میسیج دے کر جائیں گے کہ وہ اس ڈیمیج کو فردر بھی کنٹرول کریں؟ آپ انڈیا گئے, آپ نے اپنی منسٹر آف اسٹیٹ کو افغانستان بھیجا, آپ خود افغانستان کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیمپ آفیسرس کی امپاورمنٹ کی بات کی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہاں کی آپ یہ سوچ تو کار فرمائی نہیں کر رہی کہ صوبوں کو فارن ٹریڈ کے لیے, ایکسٹرنل بزنس کے لیے امپاور کر دیا جائے, آتھورائز کر دیا جائے تھرو سم لیجسلیشن اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈاؤن دی روڈ. اوکے, تھینک یو. سو صوبے 18ویں ترمیم کے بعد اور اس سے پہلے بھی ان کو یہ سارے اختیار تھے, مگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اب اتنا دوری ہے اسلام آباد کا, یہاں ہم وفاق کو سنبھالتے رہے ہیں جب تک ان کا کام کو ہم دیکھ لیں. اگر وہ جو کیمپ آفیسز آلریڈی موجود ہے, اور ابھی آئی مین کریکٹ می اف ایم رانگ, آئی ایم شیور ان کے پاس زیادہ ہوں گے, لیکن جو ہمارا امپریشن ہے وہ زیادہ تر ان کو پروٹوکول کا ذمہ داری ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروٹوکول سے زیادہ ان کا کام ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے کس طریقے سے سندھ حکومت, چاہے وہ چین کے ساتھ ہو یا دوسرے ممالک کے ساتھ ہو یا انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ایسیٹرا, ویسے ہی ہو رہا ہوگا باقی صوبوں میں. میں چاہوں گا کہ جو بھی صوبہ ہو, جو بھی ان کا وزیر اعلیٰ ہو, دے شوڈ بی سپورٹڈ ٹو دا فلسٹ بائی دی فارن آفس. اینڈ اس وقت وہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس سے لیجسلیشن کے بغیر ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو فارن آفس یہ کام کروا سکتے ہیں. جہاں تک میرا 16 مہینے میں کتنا ڈیمیج کنٹرول, لک آئی تھنک کہ ویسے تو کافی ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے, اینڈ وہ ایک انداز تھا نہ صرف حکومت کرانے کا, سیاست کرانے کا, پر افسوس کے ساتھ فارن پالیسی چلانے کا, جس کا نقصان میرا نقصان نہیں ہو رہا تھا, پاکستان کا نقصان ہو رہا تھا, پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا تھا. آپ اگر, میں چاہ رہا ہوں کہ یورپین یونین سے میں اپنا جی ایس پی پلس بھی لے لوں, اپنا مائیگریشن پالیسی بھی طے کر لوں, اپنا لیبر مارکیٹس کھولوں, اپنا عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے, ان کے لیے ویزاز میں تکلیف میں کمی ہو, تو پھر اگر یورپین یونین نے مجھے کوئی خط بھیجا یا میرا وزیر اعظم کو خط بھیجا, تو میں اپنا پاپولیرٹی کے لیے اور ایک دن کا ہیڈ لائن چمکانے کے لیے وہ خط ایسے نہ لہرائے اور کہیں دیکھے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے فارن پالیسی چلانا ہے, تو ایک ہمبل انداز سے, ویسے وہ میرا انداز ہے, لیکن ایک ہمبل انداز سے آپ فارن پالیسی چلائیں تاکہ آپ اپنے عوام کے لیے فائدہ حاصل کریں. اگر میں وہی فلاں وزیر اعظم کے سے مخاطب ہوں گا جسٹس میں, اوئے صدر, تو پھر جو ہے کسی ایک انڈیویجول کی ذاتی انا کی وجہ سے ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا کوشش یہ ہوا کہ جہاں بھی ہم چاہ سکے اس امپریشن کو ڈیمپن کرنے کے لیے جو جینیوئن کنسرنس تھے, ہمیں سرپرائز تھے کہ کتنے زیادہ ممالک نے یہ پوائنٹ میرے ساتھ اٹھائے. کتنے کہانی ایک دن میں آپ کے ساتھ جب ریٹائر ہو جاتا ہوں میں شیئر کرتا ہوں کہ کیا کیا باتیں. تو وہ ایک ہمارا کوشش رہا کہ انگیج کر کے ان چیزوں کو ایڈریس کرے, مگر صرف انگیج کرنے میں اور 16 مہینے میں آپ سمجھے کہ انگیج ہو گیا تو سب ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے.
ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, ایک کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے, اور ہمارا کوشش ہوگا کہ جو بھی یہ عہدہ سنبھالے گا میرے بعد, ہم نے جیسے میں نے ذکر کیا ایک ایسا میں نے پورا ایک ایکشن میٹرکس بنایا ہے کہ جہاں جہاں میں گیا ہوں, جن جن کے ساتھ ملا ہوں, جو بھی ہم نے وعدے کیے, جو بھی ان نے وعدے کیے, جو کام ہم سے رہتا ہے, جو ہم سے ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو ان پروسیس ہے وہ پروسیس ہے, جو اگلا بندہ آئے تو ان کے سامنے ایک پورا جو ہے ایک پکچر ہو کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے.